अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो बड़े वाज़े तौर पर ट्रांसजेंडर्स को वही स्टेटस अकॉर्ड करता है जो कि मर्दों को और औरतों को करता है। 2009 की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को बतौर एक थर्ड जेंडर रिकग्नाइज किया जाए बल्कि CNICs भी जो इस हवाले से उनके वो जारी किया जाए। 2018 का अगर हम कानून देखें जो कि पार्लियामेंट ने पास किया, उसमें बड़े कैटेगोरिकली, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के राइट्स जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स को दिए गए, बल्कि कुछ तो ऐसे राइट्स हैं जो कि आज तक बहुत सारे डेवलप ममालिक में भी नहीं दिए जाते। जब ये सब हम लॉज को एनालाइज करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस हवाले से अराइज करता है, और वो ये अराइज करता है कि अगर ये लॉज जो हैं मौजूद हैं तो फिर क्या वजह बनती है कि हम आए दिन सुनते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को कभी वायलेंस का शिकार बनाया जा रहा है, कभी उनको हरासा किया जा रहा है, फॉर दैट मैटर अबडक्ट या किडनैप किया जा रहा है। वो क्या गैप है जो एग्जिस्ट करता है इन लॉज में और इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, इनके बारे में अपने आज के शो में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान में लीगल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स के बारे में, और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर हसन नियाजी साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस उन्होंने हमेशा रखी है फॉर ट्रांस राइट, और उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस आशी भट्ट जो कि ट्रांस एक्टिविस्ट हैं और चेयरपर्सन भी हैं बेघर फाउंडेशन की। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें और टॉपिक ऑफ द डे पे बात करें, आइए देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट जो कि बेसिकली एक सक्सेस स्टोरी है ट्रांसजेंडर्स की, किस तरह से उनके जो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए तो उन्होंने अदालत से रजू किया और इनको इन्फोर्स कराया। इस रिपोर्ट को देखते हैं और वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मखलूक खुदा में मर्दो जन के बाद तीसरी सिंफ भी मौजूद है जिसे ख्वाजा सरा के नाम से जाना जाता है। तवील मुद्दत तक इनके हकूक को नजरअंदाज किया जाता रहा है। अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हुए ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने जब पाकिस्तान अदलिया के दरवाजे पर दस्तक दी तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने न सिर्फ उनके मुतालबात को सुना बल्कि उन्हें पाकिस्तान की शहरियत का हक भी दिया। उन्होंने हमारी बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी, हमसे बड़े प्यार से बोले, उन्होंने हमारी हर बात पर गौर किया, हमारी हर बात पर उन्होंने अमल किया। उसी टाइम उन्होंने हमारे जो भी राइट थे उनको उन्होंने टिक किया। उन्होंने कहा ये जो कह रहे हैं इनकी वो सारी बात पूरी की जाए। हमने उन्हें कहा था कि हमारे लिए हॉस्पिटल में हम चेक करवाने जाते हैं, अपना इलाज करवाने जाते हैं, हमारे उधर कोई नहीं सुनता। फिर हमने उन्हें कहा कि हमारे लिए जो हमारे वालिदैन की प्रॉपर्टी है उसमें हमारे लिए इक्वल हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा जी। हमने फिर उन्हें कहा हमारे ID कार्ड बनने चाहिए। उन्होंने कहा जी। उन्होंने हमारे से बहुत प्यार किया, बड़ा अच्छा उनका बिहेवियर था, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमारे दिल से उनके लिए दुआएं हैं। अदालत की जानिब से ख्वाजा सराओं को बहुत सी मराहत के साथ वोट का हक भी दिया गया। हम अदालत में गए थे 2009 में, ठीक है, अपने शनाख्ती कार्ड के लिए, अपने वोटों के लिए हम भी वोट डालें, लेकिन हमारी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सुनी गई और अब हमारे शनाख्ती कार्ड भी बन चुके हैं, हम वोट भी कास्ट करते हैं। 2009 के बाद पाकिस्तान में अदलिया के तारीखी फैसले की वजह से इस तबके ने वोट का हक भी इस्तेमाल किया। जब हमें वोट डालने का हक दे दिया गया तो हमने अपना नुमाइंदा खड़ा किया और हमने उन्हें बढ़ चढ़ के सब सहेलियों ने, सब मेरे गुरुओं ने उनको वोट डाले और उनको सपोर्ट किया। अदालत के इन रोशन फैसलों की बदौलत इस तबके में इत्मीनान की लहर पाई जाती है और वो मुअज़्ज़ज़ अदालत पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार भी करते हैं। जी, कानून बोलता है और सुनता भी है। जब भी कानून का दरवाजा खटखटाते हैं वो सुनते हैं और हर शहरी की सुनते हैं। और 2009 में जब हमने अदालत का दरवाज़ा भी खटकाया, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा हमारी सुनवाई भी की है और हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिए हैं और हमारे राइट्स भी लेके दिए। जैसे हम अपने घर वालों से हिस्सा मांगते हैं तो वो हमें हिस्सा नहीं देते थे, उन्होंने हमारे वो ID कार्ड इश्यू करवाए हैं और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट की है। मैं अपनी कम्युनिटी से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप अदालत जाएं, अदालत आपकी जरूर सुनेगी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान।
جی بیسیکلی آپ لوگوں نے رپورٹ دیکھی, میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات آپ سے کریں. عاشی, آپ یہ بتائیں ناظرین کو, آپ بہت ایک امپورٹنٹ پٹیشنر تھی اس پورے کیس میں, کہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ لوگ پریکٹیکلی عدالت گئے, اور کیا سرکمسٹانسز تھے, کس قسم کی آپ کی رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی جو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے اور اپنے رائٹس انفورس کروائیں گے؟ وجہ وہی تھی کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں اور ہمارے رائٹس ہمیں ملنے چاہیے. 2009 میں ہم لوگ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا, ہم عدالت پہنچے اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا. لیکن کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ آپ کو لگا کہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی, آپ کو آپ کے رائٹس نہیں دیے گئے؟ ایسا ہے کہ ہم لوگ کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے اور بغیر آئی ڈی کارڈ کے کوئی کام نہیں ہوتا, اور وہاں سے پھر ہمیں ہمارے آئی ڈی کارڈ کا جو حکم دیا گیا, پھر ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہماری پراپرٹی وہ ایکول ڈیوائڈ ہوتی ہے اس میں سے. اور کتنا ٹائم لگا اس کیس کو ڈیسائیڈ ہونے میں؟ اس کیس کو میکسیمم کوئی 2 years. اچھا, مطلب 2-3 سال کا دورانیہ جو تھا بیسیکلی اینڈ آل. لیکن آپ کا ایک سسٹم کے بارے میں جو پرسیپشن تھا وہ کیا تھا؟ بیکاز بہت سارے خواجہ سرا آپ کو دیکھ کے بڑا موٹیویٹ ہوں گے اور آگے آئیں گے, اپنی رائٹس کو انفورس کریں گے. کیا آپ کا ایکسپیرینس تھا, چاہے ججز کے حوالے سے ہو, چاہے وکیلوں کے حوالے سے ہو, چاہے اوور آل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کے حوالے سے ہو؟ ہم لوگ یہی چاہتے تھے کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں اور سارے رائٹس جتنے وہ ہمیں بھی ملنے چاہیے. ہم ووٹ کاسٹ کریں, ہماری ایجوکیشن ہو, ہمارے لیے ٹیکنیکل ادارے بنائے جائیں. خواجہ سرا ہی ہیو 2 brains, یہ عورت مرد دونوں کا کام دے سکتے ہیں اگر ان کو سپورٹ کیا جائے. آپ کی طرف میں آؤں گی بیرسٹر صاحب, ناظرین کو تھوڑا سا لیگلی ایکسپلین کریں کہ کیوں یہ ججمنٹ جو ہے ایک لینڈ مارک ججمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے جب ہم ٹرانس رائٹس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو آف ایوری سٹیزن اینڈ ایوری پرسن واز لمیٹڈ ٹو مین اینڈ وومن. بالکل. تو فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے ان کی اپلیکیشن پہ ایک ججمنٹ دی تھی, ڈیٹیل ججمنٹ دی تھی, جس میں یہ جو انہوں نے آپ نے رپورٹ میں بھی بات دی کہ ان سارے جو بیسک ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان میں ایکسپلین کیا گیا کہ ان کو یہ رائٹس دیے جائیں, اور اس کا جو سب سے پہلا تھا کہ ان کو آئیڈینٹی دی جائے, جو ان کو جو 60 ایئر سے مسنگ تھی. تو ان کو اس کے بعد ان کو نادرا نے اس کے کچھ سال ظاہر ہے ڈیسیژن دے دیا تھا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی کچھ ٹائم لگ گیا کیونکہ آبویسلی 60 سال کا بیگیج بھی لے کے آئے ہوئے تھے ساتھ. اس میں پھر ان کو فائنلی ہمارا جو مین ثاقب نثار صاحب نے بھی 2018 میں آئی ریمبر انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن اور اسی ساتھ ساتھ پھر ایک ایکٹ بھی پاس ہوا, ٹرانسجینڈرز رائٹس ایکٹ 2018. وہ جو ایکٹ تھا اس نے سارا کچھ اس کو ایک قانونی اس پہ بھی بات کریں گے حسان, لیکن میں چاہوں گی تھوڑا سا ناظرین کو تفصیلاً اس ججمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ رائٹ ٹو ووٹ تو ملا, رائٹ ٹو انجوائے دیئر پراپرٹی بھی تھا, اور کیا بنیادی رائٹ تھے جو دیے گئے ٹرانسفر. جو رائٹ ٹو پراپرٹی وہ بڑا اہم ان کے لیے مسئلہ بن گیا تھا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ان کے گھر والے ایکسپیل کر دیتے تھے. جب ایکسپیل کرتے ظاہر ہے ان کو پراپرٹی شیئر لے لیتے تھے, ان کو اون کوئی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد ان کو دیا گیا رائٹ ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ. انہوں نے پوری بتایا, جو ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی پیش آتا تھا ان کا ہیلتھ کا علاج کون کرے گا. بالکل. اور وہ اس میں ایک کلیئر ڈسکرمنیشن تھی اور بڑی خوفناک ڈسکرمنیشن تھی کہ یہ ہسپتال جاتے تھے اور ہسپتال میں ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ اس وارڈ میں ان کی ڈیتھس بھی ہو چکی ہیں ٹرانسجینڈرز کی انفارچونیٹلی. اور حسان میں یہ دیکھ رہی تھی سپریم کورٹ کی حد تک نہیں, آپ نے بڑا رائٹلی مینشن کیا کہ بعد میں ثاقب نثار صاحب نے بھی اس کو انفورس کروایا نادرا کی حد تک. باقی ہائی کورٹ نے بھی, لاہور ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ آپ اس بیسس پہ جو ہے ریفیوز نہیں کر سکتے کسی ٹرانسجینڈر کو رینیو کرنا اس کا CNIC جسٹ بیکاز اس کے پیرنٹس ٹریسیبل نہیں ہے. سو ون وے اور دی ادر آئی تھنک وہ جو سینسٹائزیشن کا میسج ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے جوڈیشری کی. اور پچھلے یہ جو 2009 آنورڈ بہت زیادہ جو ہم 60 ایئرز میں نہیں کر سکے وہ ہم نے 11 سال میں پچھلے بہت زبردست قسم کی لا میکنگ کی, پالیسی میکنگ بڑی آئی ہے زبردست قسم کی. اور وہ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کے اندر جو بے حسی تھی وہ تھرو دیز ججمنٹس انہوں نے بڑا کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو نوٹیفائی بھی کریں, اس کو پبلک کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. پیمڈا کے حوالے سے انہوں نے بلکہ سارے چیف سیکرٹریز, DCs اور یہ جو SPO اور DPOs ان کو کلیئرلی آرڈر میں لکھ دیا کہ ان کاروں کو دکھاؤ, یہ آرڈر پڑھاؤ. دا ریزن بینگ واز ایک فیکٹ تھا کہ ایک گیپ کریٹ کر دیا گیا تھا ان میں اور باقی لوگوں میں, اور وہ جو ڈسکرمنیشن تھی کہ ایک مارجنلائز کمیونٹی بن چکی تھی, اس گیپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے بڑا میسیولی فلفل کیا. اینڈ آئی تھنک تھرو آؤٹ ایک ایفرٹ ایسا ہے جوڈیشری کی پارٹ پہ جس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. آپ کی طرف آؤں گی. آئی تھنک کافی ڈیٹیل میں ہمیں بیرسٹر صاحب نے بتایا کہ ججمنٹ لیگلی کس طرح سے اس نے بینیفٹ کیا ٹرانس کمیونٹی کو پاکستان کی, لیکن آپ جب ریالٹی میں آن گراؤنڈ دیکھتی ہیں, بہت ساری ریالٹیز آپ کے سامنے, خود آپ ایک ٹرانس ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کا بہت انٹریکشن ہے ٹرانسجینڈرز کے ساتھ, تو پریکٹیکلی آپ کس حد تک جو ہے ان سب رائٹس کو ملتے ہوئے دیکھتی ہیں ٹرانس کمیونٹی کو؟
میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو ٹرانسجینڈر ہے فرسٹ آف آل تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. پیرنٹس چھوٹی عمر بچوں کو گھروں سے کال کروا دیتے ہیں اور یہ بیچارے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, بیگنگ پہ آ جاتے ہیں. پہلے کنسپٹ جو تھا خواجہ صاحب ناچ گانا کرتے تھے, کس کے گھر بچہ پیدا ہو جا کے لوری دیتے تھے, کسی کے گھر شادی ہوتی جا کے سیرا گاتے تھے, وہاں سے اتنی انکم ہو جاتی تھی کہ ان کے گزروکات بڑی اچھی ہو جاتی. لیکن اب خواجہ سرا اتنی اور چیزیں کر رہے ہیں آشی جی. اب دیکھیں اتنے خواجہ سرائیں جیسے کہ ٹرانسجینڈرز, کامی سدھ ہو گئی, پھر وہ ایک نیوز جرنلسٹ ہیں, اس کے بعد پھر ایک نشا راؤ ہے جو پہلی ٹرانسجینڈر لوئر ہے پاکستان کی. سو کافی پروگریسو ان میں سے بھی اس کمیونٹی میں سے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بڑا. ان کی تعلیم اکاؤنٹ کرتی ہے. پہلے خواجہ صاحب پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے اور جو ایجوکیشن ہے بہت ضروری خواجہ صاحب کے لیے. اگر خواجہ صاحب پڑھے لکھے ہوں گے تو یہ ہر جگہ ترقی کریں گے. بالکل. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی پرابلم امپلیمنٹیشن کا آ رہا ہے تو وہ ان کو ان کے بیسک رائٹس دینے میں آ رہا ہے جو کہ قانون تو میسر کرتا ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں مل رہے, چاہے وہ ان کی تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ ہو, چاہے وہ امپلائمنٹ کا رائٹ ہو, یا فار دیٹ میٹر ایکسیس ٹو پبلک اسپیسز کا جو ہے وہ بیسکلی رائٹ ہو. اچھا, اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ سوشلی آپ کو کیا لگتا ہے, بیکاز آئی نو آپ ایک بڑا سکسیسفل شیلٹر ہوم رن کرتی ہیں, کتنی سوشلی جو ہے یہ انٹیگریٹڈ ہے ان دا پاکستان؟ میں دیکھتی تھی جو 50+ خواجہ صاحب تھے سڑکوں پہ بیمار ہو جاتے تھے, مر جاتے تھے, اور کچھ خواجہ صاحب ایسے تھے کسی کو ایچ آئی پازیٹیو تھی, کوئی کسی کو طرح طرح کی بیماریاں جی. تھیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ پالیسی بھی آئی, اس میں میں چاہوں گی ہم بیرسٹر صاحب سے رہنمائی نہیں. لیکن دیکھیں ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی اس چیز کو کہ پنجاب گورنمنٹ نے ہی ایک سپورٹنگ ایونٹ شروع کیا ہے جس میں خواجہ سرا جو ہیں ان کی انکلوژن جو ہے وہ مینڈیٹری کر دی گئی ہے. پھر سندھ نے اناؤنس کیا, آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر صاحب, کہ پولیس میں جو ہے ان کی ریکروٹمنٹ کی جائے گی. سو ہاں ٹھیک ہے, پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں, ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو ان کی پارٹیسپیشن نہیں مل رہی, لیکن پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. سو آئی تھنک اٹس اونلی فیئر کہ ہم پکچر کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیں. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ ہمارا جو حکومت لیول پہ اسٹارٹنگ فرام پرائم منسٹر ایک کمشنر لیول تک جس طرح ہر کوئی آفت آئی, کووڈ آئی, کووڈ سے پہلے کئی دفعہ ان کے ایشو جو وائرل ہو جاتے, وی سو ویری پرومپٹ ایکشن فرام دا گورنمنٹ جو پہلے کبھی زندگی میں ہم نے بچپن میں اپنے نہیں دیکھا. اور یہ ایک وہ چیز ہے جو بڑی ضروری تھی کیونکہ سوسائٹی میں ایک بے حسی تھی, ایک ایسا عالم تھا کہ اونرشپ تھی جو ان کا بڑا ایک جائز کنسرن رہا ہے. ساری ان کا اگر آپ غور کریں ہر بات پہ کہہ رہی ہیں ہمیں گھر پہلے دن سے ڈسون کیا گیا اور آخر تک ڈسون کیا جاتا ہے. جہاں یہ جاتے ہیں جس فورم پہ یہ نوک کرتے ہیں ان کو اون کیا گیا, لیٹس بی فیئر جوڈیشری ٹک دا اونرشپ. اب گورنمنٹ اونرشپ لے رہی ہے اور سوسائٹی کو لینی بھی چاہیے, اور سوسائٹی کو لینی چاہیے. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر پالیسی آئی 2018. اس سے بات کریں کہ اس سے پہلے میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں 2018 کا قانون ایگزیمپلری قانون ہے, آپ کو اور مجھے تو پتا ہے, لیکن اس کے بیسک پروویژنز کیا ہیں وہ ناظرین کو بتائیں, کس طرح سے امپاور کرتا ہے. جو پاکستان میں پہلا ایکٹ آئے ہے جو اسپیسیفکلی بات کریں ٹرانسجینڈرز کے رائٹ, وہ ہے ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ 2018. اور اس ایکٹ میں کافی زیادہ چیزیں ابھی ہو بھی سکتی, لیکن دا فیکٹ پہلی دفعہ ٹرانسجینڈر آپ کے قانون میں مینشن ہو گئے. دا فیکٹ کہ کہہ دیا گیا کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں, آفیسز میں, دفتروں میں, یونیورسٹیوں میں, اسپتالوں میں 3% ان کا کوٹا ہونا چاہیے. پہلی دفعہ سب سے ان کو جو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر ناٹ کرمنلائز ابھی بھی نہیں ہوا, لیکن انہوں نے قانون جب ایمبیڈ میں آ گیا, بکاز دیکھیں نا اس سے پہلے ایسا کانسٹیٹیوشن جنیرکلی جو ہے وہ ان کو کرتا تھا, جو انٹروڈکشن میں بھی میں نے کہا. اور اس کے علاوہ آئی تھنک ایک سب سے امپورٹنٹ چیز اس قانون کی اچھی یہ کہ یہ جو ایک سیلف آپ کی آئیڈینٹی ایز اے ٹرانسجینڈر, یہ ٹرانسجینڈر کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ڈیٹرمن کرے کہ وہ میل ہوگا, وہ فیمیل ہوگا یا بلینڈ ہوگا. بیکاز اگر آپ دیکھیں دنیا کے باقی ممالک میں میڈیکل بورڈ بیٹھتے ہیں جو اس چیز کی ڈٹرمنیشن کرتے ہیں, تو ایک بڑی ایک پازیٹیو ایک مثبت یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم میرا خیال ہے اگلے کچھ سالوں میں نا ول بی ایز گڈ ایز اینی ادر نیشن وین اٹ کمس ٹو دا ٹرانسجینڈر. خواجہ سراؤں کے حقوق بتاتا ہوں کیوں. اس کی وجہ یہ ہم نے ایک بڑی میجر جمپ لی پچھلے 3-4 سالوں میں, خاص طور پہ ہمارے جو حکومت کرنے والے لوگوں ان کو ریلائز ہو گیا کہ ان کا ووٹ نہ بھی ہو, ان کی آواز اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ اگر کچھ
ایک چھوٹی سی पोस्ट लगाती हैं पूरे मुल्क में खबर बनाते हैं, और इसी वजह से इनका मीडिया ने बड़ा साथ दिया। बिल्कुल मीडिया ने साथ दिया, बल्कि मैं चाहूंगी इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं, आप खुद भी एक केस कर रहे थे जूली का, जो एक ट्रांस एक्टिविस्ट थी एंड ऑल, ठीक है, उसमें ये कहा जा रहा था कि फैब्रिकेट किया है केस उसके खिलाफ, वायलेंस के बहुत सारे केसेस आते हैं, हरासमेंट के केसेस बहुत सारे सामने आते हैं, तो ऐसे केसेस में ट्रांसजेंडर्स के पास कानून में क्या प्रोटेक्शन है? इनका एक मेजर कंसर्न ठीक है कि अभी जो इशू है कि सेंसिटाइजेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो, तो जाहिर है थाने कचहरी में अभी भी इनको नीचे डिस्क्रिमिनेशन और ट्रांसफोबिया फेस करना पड़ता है आम बंदों से। लेकिन जो जूली वाला केस है वो भी थोड़ा सिमिलर था, पुलिस की थोड़ी सी नेग्लिजेंस थी, लेकिन आपस में कम्युनिटी की एक लड़ाई थी जो चल रही थी, जिसमें मैं आपको एक जो ज्यादा जरूरी बात बताना वाला है, इस केस में जो मुझे फील हुआ कि अवाम का रिएक्शन बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया, और उन्होंने मुझे बड़ा ज्यादा अकाउंटेबल ठहराया हुआ था कि मेक श्योर करो जूली सही जेल में है, खैरियत से है, हम जूली को फंड्स भेजना चाहते हैं कैसे, और इतना ज्यादा मैंने कभी नहीं रिएक्शन देखा। लेकिन इसमें आपको क्रेडिट इस चीज को देना पड़ेगा हसन, के मीडिया जो था वो इन्वॉल्व था, और जो जूली थी वो एक आम ट्रांसजेंडर नहीं थी, वो एक ट्रांस एक्टिविस्ट थी। आपका मैं नुक्ता नजरिया लेना चाहूंगी, मीडिया आपको लगता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अब ट्रांसजेंडर्स के कॉजेज को, उनकी प्लाइट को हाईलाइट करने में? अब तक आपको लगता है कितना किया है इस हवाले से उन्होंने रोल अदा? मीडिया ने हमें बहुत प्रमोट किया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है, और जहां भी हमें मीडिया की जरूरत होती मीडिया पहुंचता है। मीडिया ने हमारा हर जगह साथ दिया है, हम लोग मीडिया के शुक्रगुजार। बल्कि मुझे तो लगता है प्रॉब्लम्स होती है तो ट्रांसजेंडर्स का पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, रादर देन गोइंग टू द सिस्टम इटसेल्फ, दैट इज मीडिया। मीडिया पे हाइप क्रिएट होती है। वुड यू एग्री विद मी ऑन दैट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इनके थ्रू और जो ख्वाजा सरा देख रहे हैं इस शो को, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मीडिया से पहले अदालत पे जिसने आपको पहला दरवाजा खोला, आप दोबारा आ जाएं। ये जो एक्ट है इसमें सारी चीजें अभी तक इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, बिल्कुल इनका केस लेना फर्ज होना चाहिए लॉ फर्म्स पे। देखिए 60 साल इन्होंने बहुत सफर किया, और इनका काम ये है कि बजाय मीडिया के और इधर जाने के, ये फौरी तौर पे रिट फाइल क्या करें अपने राइट्स एनफोर्समेंट के। जैसे इनके आईडी कार्ड में एक मसला है, अभी भी हजुमरा करने में इनको हर्डल है, आपको बता दें। अब छोटा सा मसला है, सिर्फ इन्होंने क्या करना, एक रिट डालनी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जनरली जो हम ये डिस्कस करें फ्लाइट ट्रांसजेंडर्स की, देखें बिकॉज एक इशू जो है, एक सोशल इशू जो है सो टू स्पीक, इसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकती कि गवर्नमेंट ने अपना काम नहीं किया, सिविल सोसाइटी ने नहीं किया, मीडिया ने नहीं किया, सब जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसमें आप मुझे एक चीज बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप जैसे एम्पावर्ड ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो किस तरह से और ट्रांसजेंडर्स की हेल्प कर सकते हैं? मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थाने जाएं, हमारी FIR काटी नहीं जाती, हमें बड़ा डिस्टर्ब होना पड़ता है, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे हम थाने के गेट के आगे कोई अंदर जाने नहीं देता। इसका भी लीगल सोल्यूशन बता दें। ये मसला है। देखिए ये जो बात करी ना, ये जो आपका कैमरा, मैंने इसको भी ये मसला फेस होता है, ये भी जब थाने जाते हैं इसको भी होता है। इसका तरीका ये 22 के लड़ने के लिए तो सिस्टम के अंदर जाना पड़ता है ना, बाहर से तो आप लड़ सकते हैं। मैं इनकी बात इनके साथ सिंपैथाइज कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से जूली को जेल में बड़ा टफ टाइम देखते हुए देखा, और मैंने देखा उस पर किस तरह का प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन बात ये आपने लड़ना है, देयर इज नो शॉर्टकट। आप नहीं आ रहा बाइक से, आप मुझ जैसे आपको मैं आप वकील से रुजू करें, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जाए। लेकिन ये मैं चाहूंगी, आपका सवाल जो है वो वहीं का वहीं मेरा बेसिकली जो है वो रह गया। ये बताएं कि किस तरह से आपको लगता है कि कानून असाइड, बिकॉज हम सोशल एस्पेक्ट को भी कवर कर रहे हैं, किस तरह से आप जैसे ट्रांसजेंडर्स और ट्रांसजेंडर्स को एम्पावर कर सकते हैं? मैंने आपको कहा ख्वाजा साहब बहुत मजबूत है, बहुत दुख सहते हैं, बहुत तकलीफें सहते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे अकेले में, मैं अकेली आशिवट क्या कर सकती है, बताएं मुझे। नहीं, अकेले की बात नहीं, ऑफकोर्स एक पूरा उसके नेटवर्क की बात है, लेकिन आपने भी तो अपने अकेलेपन में एक शुरू किया है ना, ख्वाजा सिराओं का शेल्टर होम, जिसमें आप एक नहीं बल्कि बेतहाशा ख्वाजा सिराओं को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। तो वो कहते हैं ना, एक एक कर ही पूरा एक वो घर बनता है, पूरी कम्युनिटी बनती है। पाकिस्तान में पहला शेल्टर होम जो मैंने बनाया, आज तक किसी गवर्नमेंट ने, यतीम खाने तो बनते हैं, दारुल उमान बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है, कभी किसी ने किसी ख्वाजा की तवज्जो नहीं दी। और ये पहला शेल्टर होम है पाकिस्तान में जो मैंने अपनी कमाई से बनाया। बिल्कुल, और आई थिंक इस तरह से आप और भी ख्वाजा सिराओं को मोटिवेट कर रही हैं कि एटलीस्ट एट अ बेसिक लेवल, ठीक है, वो और ख्वाजा सिराओं को इनकरेज करें कि वो सामने आए, स्किल बिल्डिंग करें, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलें। और जरूरी नहीं कि ये सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी से ही जुड़ी हों, आपस में भी एक दूसरे की ये लोग हेल्प कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं।
ان کے لیے ٹیکنیکل ادارے ہونے چاہیے. یہ ہر کام میں نے کہا یہ ہر کام سیکھ سکتے ہیں, یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں, اچھے بوتیک چلا سکتے ہیں, اچھے پارلر چلا سکتے ہیں, لیکن ان کو کوئی سپورٹ کرے تو پھر سپورٹ کے ساتھ یہ غریب لوگ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے. لیکن اسٹرگل جو, ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں, تو آپ جیسے جو کمپیریٹیولی ویل آف ٹرانسجینڈرز ہیں وہ اس حوالے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. مطلب میں انٹرا کمیونٹی سپورٹ کی بات کر رہی ہوں. حسن آپ کی طرف آؤں گی. چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ایک پالیسی بنی ثاقب نثار صاحب نے بڑا کلیئرلی بلکہ ریمارک سے پاس کیے مہک کے, فاسٹر ہومز بنائے حکومت. اب ان کا کام یہ ہے کہ رائٹ جگہ کو ہٹ کریں. جو کمیونٹیز ہیں وہ اس طرح نہیں ایوالو کرتی, ان کا کام ہے رائٹ فورم پہ جائیں. اصل میں حکومت کا کام ہے. بالکل, لیکن حکومت کی اس بات سے ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. یہ حکومت واحد حکومت ہے جو کہ بڑی پرٹیکولر ہے اور جو بڑی فوکسڈ ہے ٹرانسجینڈرز کی ایلیویشن کے لیے. اس حوالے سے کافی انیشیٹو ہوئے ہیں. ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے ان کو. ان کا کام ہے بتانے کے لیے میرا ہوم ہے, آپ مجھے اس طرح کا دیں. لیکن ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ٹرانسجینڈرز اویئرنیس کیمپین کریں, کانفرنسز کریں. اور اس پہ تو آپ کر بھی رہے تھے, آپ مجھے بتا رہے ہیں مرڈر ٹرائلز ان کے اتنے لمبے کیوں چلتے ہیں. آئی تھنک زیادہ ہونی چاہیے. لیکن بیفور وی کم ٹو دیٹ, یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کیا انیشیٹوز لیے ہیں ٹرانسجینڈرز کو امپاور کرنے. دیکھیں, ایک تو انہوں نے بڑی زبردست 2018 ٹرانسجینڈر پالیسی جیسے ڈسکس کیا, ثاقب نثار صاحب نے کوشش کیا جس میں نادرا کو باؤنڈ کیا گیا کہ بھائی آئی ڈی کارڈ ایشو کرو, ووٹنگ رائٹس دیے جائیں. وہ تو کے پی کے گورنمنٹ کا بڑا زبردست انیشیٹو تھا, انہوں نے لائسنسز ان کے لیے لینا. اور ان کے تو خیر اس طرح کی جو دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی کلیئر ہے, ان کو بھی پتا ہے, مجھے بھی گورنمنٹ بڑی چیزیں ہیں, ایجوکیشن ہے, رجسٹریشن ہے, ہاؤسنگ ہے, گھروں تک کا جو ہے بتایا گیا ہے, اچھی جگہ پہ ان کو گھر ملیں, کم پیسوں پہ ملیں, جابس. اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک پالیسی میں لکھا کہ گورنمنٹ ادارہ بنائے جو ادارہ ان کو ڈھونڈے, ان کو سکل فراہم کرے اور ان کو پھر جاب سے کنیکٹ کر کے دے. سوشل ایٹیٹیوڈ, جب ہم معاشرتی رویوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کیا تبدیلی لے کر آئی جا سکتی ہے تاکہ جو اتنے سارے قوانین, پروگریسو قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو ہم پراپرلی ان پر عمل درآمد کرا سکیں؟ وہی بات وہی آگے کہ معاشرے کو, سوسائٹی کو, ان لوگوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ان سے اچھا بہیو کریں, یہ آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ ان سے اچھا سلوک کریں. تو بالکل بالکل. اور معاشرے میں جو ہے آف کورس انکلوژن جو ہے وہ سب لوگوں کی ہی ہو گئی. اس میں نے اس طرح سے بھی دیکھا ہے, اس میں آپ اپنی بھی کمیونٹی کے لوگوں کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی, جس طرح کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے بیرسٹر صاحب, کہ ان کی اپنی کمیونٹی کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو ٹرانسگریس کرتے ہیں, وہ بھی ان کو اپریس کرتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم. تو جب آپ معاشرے کی بات کر رہی ہیں تو پھر پورا معاشرہ جو ہے سو ایز اٹ از جو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے. لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ کی طرف میں آؤں گی. ایک کنکلوڈنگ میسج آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے آج کے شو کے حوالے سے کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں کس طرح سے اپنے انفورس کر سکتے ہیں, اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پہلا پوائنٹ آف ایکشن کیا ہونا چاہیے لیگل پروسیس کو؟ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے ساتھ پالیسی میکرز کو انگیج کرنا پڑے گا جو ان کے ساتھ لائک مائنڈیڈ ہے, اور ان کو اپنے ساتھ کوئی لیگل فرٹرنیٹی میں سے کوئی لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کریں, اور ان کو فوری طور پہ کوئی اپنے رائٹ سے ریلیٹڈ جو کچھ ایشوز پہ فوری طور پہ اپلیکیشن ریٹ فائل کر کے اپنے رائٹس انفورس کروانے ضروری ہیں. دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو عوام ہے جس کی انہوں نے بھی بات کی, میں ایگری کرتا ہوں کہ سوسائٹی بہت بے حس ہے, وہ ان کے نام کے جوکس کر دیتے ہیں, ناٹ ریلائزنگ کہ ان کے دل میں کسی. اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون ایونچولی, جس کی میں بھی کوشش کروں, یہ بھی کوشش کریں کہ ٹرانس فوبیا لا بنے. جو یہ فوبیا ہے نا اس کو کرمنلائز کر دیا جائے. آپ کا کیا کنکلوڈنگ کامنٹ ہوگا اس حوالے سے؟ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی اس ساری ٹرانس کمیونٹی کو جو ہمارے آس پاس میسج دینا چاہوں گی کہ ہم نے یہ پاکستان بڑی مشکل سے حاصل کیا, سب لوگ ایک ہو جائیں اور پاکستان کے لیے مل کے کام کریں. جی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے, اینڈ تھینک یو سو مچ مس عاشی بٹ کہ آپ نے بھی اپنا ٹائم نکالا اینڈ یو چوز ٹو بی پارٹ آف آور شو. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بڑے بیسک لیول پہ آپ کو بتایا کہ کیا قانون سازی کی گئی ہے ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جہاں پہ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ لاز آن پیپر جو ہیں وہ بہت پروگریسو ہیں, وہ بہت فارورڈ لکنگ ہیں, وہ ٹرانسجینڈرز کو ان کی ڈیو ویزیبلٹی دیتے ہیں, ڈیو ریکگنیشن دیتے ہیں, بلکہ امپاور بھی کرتے ہیں. اگر پرابلم آتی ہے تو وہ ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ, جس میں ہمیں ایز اے سوسائٹی کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. بیکاز میں نہیں سمجھتی کہ جب تک ہم ٹرانسجینڈرز کو سیلیبریٹ کریں گے, ان کو ہائی لائٹ کریں گے, تب تک ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ پروگریس کر سکیں گے. اسی نوٹ پر, اسی میسج کے ساتھ آج کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.